أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے اسباق کے اندر الحمدللہ 8ویں تختی کا ایک سبق پڑھ لیا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے والے اسباق کو بھی اچھی طرح یاد کیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے پیچھے والے اسباق کو اچھی طرح یاد نہیں کیا تو پہلے آپ پچھلے والے اسباق کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آنے والے جو اسباق ہیں وہ ہمارے لیے پڑھنے اور بھی آسان ہوں۔ اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے والے سبق کے اندر ہم نے حروف مدہ یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھا تھا، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ان حرکات کو مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ زبانی یاد کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ حرکات مدہ اس کو کہتے ہیں جس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پھر کیا کیا تھا؟ شین کھڑا زبر شا تک ہم نے اس سبق کو پڑھا تھا۔ آج ہم جو ہے ہم صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، یہ کیونکہ ایک الف کی مقدار میں لمبا ہوا تھا، اس کو طا کھڑا زبر طا، طا، لا کھڑا زبر لا، لا کھڑا زبر لا، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، واو الٹا پیش وو، واو
الٹا پیش وو، ہے الٹا پیش ہو، ہے الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او۔ اب ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ صا صا، لا لا، طا طا، یہ آواز آئے گی، تے نہیں اس کو پڑھیں گے، طا، لا پر، لا، فا فا، قا قا، کا کا، ای ای، ہی ہی، وو وو، ہو ہو، او او۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اتنے سارے حروف کے اوپر جو ہے کھڑا زبر آیا ہے، اور 2 حروف کے نیچے جو ہے وہ کھڑی زیر آئی ہے، اور 3 حروف کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی بات جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے۔ نوٹ کے اندر استادوں نے یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سبق بھی اہم ہے اور یہ سبق بھی اہم ہے، اور اس کے اندر کچھ ہم جو آگے پڑھیں گے، استادوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان حروف کی ہم نے ترتیب کیا رکھی ہے، ان حروف کی ہم نے ترتیب کیا رکھی ہے، وہ بھی اس تختی کے اندر آگے جو ہے استاد بتا رہے ہیں۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس تختی کے حروف کی ترتیب اس طرح ہے، اس تختی کے حروف کی ترتیب اس طرح ہے۔ سب سے پہلا حرف ابدال، ابدال یعنی اقلاب کا پہلا حرف با جو ہے یہ حروف اقلاب ہے۔ یہ ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے کہ حروف اقلاب کتنے ہیں، اور یہ زبانی انشاءاللہ یاد کریں گے۔ یہاں بتایا کہ سب سے پہلا حروف جو ہے وہ حرف اقلاب ہے، پھر 6 حروف ادغام کے جن کا مجموعہ یرملون ہے، جیسے یا، را، میم، لام، واو، نون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو حروف ادغام کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف یرملون بھی کہتے ہیں، اور ان کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے جا کر ہم بتائیں گے کہ یہ کون سی جگہ پہ آئیں تو ان کا غنہ ہوتا ہے، اور کون سی جگہ پہ آئیں تو ان کا غنہ نہیں ہوتا، حروف یرملون کے ادغام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 6 حروف جو ہیں وہ اظہار کے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ کون سے حروف بتائے ہیں؟ حروف اظہار۔ یہ بھی ہم بھی آگے جا کے پڑھیں گے کہ ان کے اوپر غنہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور حروف اظہار وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ پکی بات ہے، حروف اظہار کے اوپر غنہ نہیں ہوتا۔ وہ آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں آگے؟ ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حمزہ حروف اظہار ہم نے پڑھا ہے، ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے 15 حروف حروف اخفا ہیں۔ 15 حروف حروف اخفا کے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، طا، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔
یہ 15 حروف جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اخفا بولتے ہیں۔ یہ بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ان کے اوپر غنہ ہوتا ہے اور ان کی آواز کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ حرکات ایسے ہی آتی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ جو حرکات ہم نے پڑھی ہیں، مثال کے طور پر حمزہ کھڑی زیر، اور یہاں ہم نے پڑھا ہے حمزہ کھڑا زبر آ اور حمزہ کھڑی زیر ای، یہ دیکھیں، یعنی حمزہ اور ہا پر تینوں حرکتیں، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ حمزہ اور ہا پر تینوں حرکتیں آئیں گی، حمزہ اور ہا پر تینوں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، جیسے حمزہ کھڑا زبر اے، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او۔ اور ہے پر کیا فرمایا؟ ہے کھڑا زبر ہے کھڑی زیر ہی، ہے الٹا پیش ہو۔ حمزہ اور ہا پر یہ تینوں حرکتیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ واو پر 2 حرکتیں، کھڑا زبر اور الٹا پیش۔ واو پر کون کون سی 2 حرکتیں آئیں گی؟ کھڑا زبر اور الٹا پیش۔ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سمجھنے کی ہیں، اس کو ذہن میں بٹھانے کی ہیں، تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ان کے اوپر یہ جو حرکتیں آئی ہیں ان کے اوپر نہیں آئی تو اس کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم تھوڑا بہت آپ کو تجوید کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے پوری توقع رکھتا ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان حروف کے اندر آپ کو تجوید جو ہے اس کے ساتھ بتایا جائے، تاکہ آپ کا روزمرہ کا جو پڑھنے کا طریقہ ہوگا اس کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں غنہ کر رہا ہوں، یہ کس چیز کا غنہ ہو رہا ہے، یہاں میں غنہ نہیں کر رہا تو یہ کس چیز کا غنہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ یہ مختصر سا جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر پڑھائیں گے۔ آگے فرمایا کہ واو کے اوپر 2 حرکتیں، کھڑا زبر اور الٹا پیش، جیسے کھڑا زبر واو، کھڑا زبر و، اور واو الٹا پیش وہ۔ حمزہ اور ہا کے اوپر تینوں حرکتیں آئی ہیں، اور واو کے اوپر کھڑا زبر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور باقی تمام حروف پر صرف کھڑا زبر ہی آتا ہے، باقی تمام حروف پر صرف کھڑا زبر ہی آتا ہے۔ یہ کنفرم بات ہے، یہ کنفرم بات ہے کہ ان تینوں حرفوں کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف کھڑا زبر آئے گا، نہ کھڑی زیر آئے گا، نہ الٹا پیش آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے آپ انشاءاللہ اس کو ذہن میں بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق آگے جو ہے قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس سبق کو بھی اچھی طرح یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔